فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 29 کی ریکارڈنگ کی جائے گی اور ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 634 پہ۔ فصل نمبر 34 ہے اور عنوان ہے الکسل یعنی کاہلی۔ 3487 اس کا نمبر شمار ہے اور موضوع نمبر 1 ہے۔ الکسل عربی میں لکھا ہوا ہے موٹی ہیڈنگ کے ساتھ اور اس کا ترجمہ ہے کاہلی۔ آئیں اس کے سلسلے میں احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 17349 پہ لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہے، اس طرح کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا اور بغیر رہنما کے چلنے والا ہے۔ اگر اسے دنیا کی کھیتی بونے کے لیے بلایا جاتا ہے تو سرگرمی دکھاتا ہے، اور اگر آخرت کی کھیتی بونے کے لیے کہا جاتا ہے تو کاہلی برتنے لگتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ ہے اور خطبہ نمبر 103 ہے۔ 17350 کاہل انسان دین اور دنیا دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 180 ہے۔ 17351 پہ جب چیزوں کو جوڑا جوڑا بنایا جا رہا تھا تو کاہلی کو عجز کا جوڑا قرار دیا گیا، جن کے باہمی ملاپ سے فقر و تنگدستی نے جنم لیا۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 59، فروع کافی کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 76 اس کتاب میں ہے کہ انہوں نے فقر کو جنم دیا۔ 17352 پہ کامیابی کی آفت سستی و کاہلی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 26 ہے۔ 17353 پر حدیث کا ترجمہ، جو شخص اپنی طہارت یعنی وضو و غسل نیز نماز سے کاہلی کرتا ہے اس کے اخروی امور میں کوئی اچھائی نہیں ہوتی، اور جو شخص اپنے معاشی میں سستی برتتا ہے اس کے لیے دنیوی امور میں کوئی بہتری نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فروع کافی کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 85 ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 255۔ 17354 پہ حدیث ہے، میں اس شخص سے سخت ناراض ہوں جو اپنے دنیوی امور میں کاہلی برتتا ہے، کیونکہ جو اپنے دنیوی امور میں کاہلی سے کام لیتا ہے وہ اخروی امور کے بارے میں تو اور بھی زیادہ کاہل ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فروع کافی کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 75 ہے۔ 17355 پہ حدیث، مومن ان امور کی طرف راغب رہتا ہے جو باقی رہ جانے والے ہوتے ہیں اور ان سے روگردان رہتا ہے جو فنا ہو جانے والے ہوتے ہیں۔ سستی سے کوسوں دور اور ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 26 ہے۔ 17356 پہ غرور الحکم کی مختصر سی حدیث ہے، سستی اور چستی ہر حالت میں اعمال بجا لاتے رہو۔ 17357 پہ اگر ثواب خدا کی طرف سے ملنا ہے اور یقیناً ملنا ہے تو پھر سستی کیسی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے اور صفحہ نمبر 159 ہے۔ 17358 پہ کاہل انسان سے مدد نہ مانگو اور عاجز شخص سے مشورہ طلب نہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فروع کافی کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 85 ہے۔
17359 पे अपने अमूर में काहिल शख्स पर कभी भरोसा ना करो, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ग़ुरूरुल हिकम। 17360 पे जो दायमी तौर पर सुस्त रहता है वो अपनी आरज़ुओं में नाकाम रहता है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम। मुस्तदरिकुल वसाइल है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 422 है। ग़ुरूरुल हिकम और ग़ुरूरुल हिकम लिखा हुआ है। 17361 पे सुस्ती अमाल की दुश्मन है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। फ़ुरूए काफ़ी की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 85। 17362 पे काहिली आखिरत को तबाह कर देती है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम। मुस्तदरिकुल वसाइल है और जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 422 है। 3488 पे इस मौजू का सुस्ती का यानी मौजू नंबर 2 है, इय्याका वल कसलो वज़्ज़जर, सुस्ती तंग दिली। 17363 पर या अली अलैहिस्सलाम, दो किस्म की आदतों से परहेज करो, एक तो तंग दिली और दूसरी सुस्ती, क्योंकि अगर तंग दिली का मुजाहरा करोगे तो हक बात को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, और अगर सुस्ती का मुजाहरा करोगे तो कोई हक अदा नहीं कर पाओगे। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77 है और सफ़ा नंबर 48 है। 17364 पे हदीस है, दो किस्म की आदतों से बचा करो, तंग दिली और सुस्ती से, क्योंकि अगर तंग दिली इख्तियार करोगे तो हक बात पे सब्र नहीं कर सकोगे, अगर सुस्ती करोगे तो कोई हक अदा नहीं कर पाओगे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 73 है, सफ़ा नंबर 159 है, जिल्द नंबर 72 है और सफ़ा नंबर 192 है। अगली हदीस 17365 पर काहिली और तंग दिली से इज्तनाब करो, क्योंकि अगर काहिली इख्तियार करोगे तो कोई काम नहीं कर सकोगे, और अगर तंग दिली इख्तियार करोगे तो हक अदा नहीं कर पाओगे। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम। फ़ुरूए काफ़ी की जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा नंबर 85 है। 17366 सुस्ती और तंगदिली से दूर हो, इसलिए कि यह हर बुराई की चाबी है। जो सुस्ती इख्तियार करेगा वो किसी किस्म का हक अदा नहीं कर पाएगा, और जो तंगदिली का मुजाहरा करेगा वो किसी हक पर सब्र नहीं कर सकेगा। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 78 और सफ़ा नंबर है 172। अगली हदीस 17367 तंग दिली और सुस्ती से इज्तनाब करो, क्योंकि ये दोनों तुम्हारे दुनवी और अखरवी हिस्सों को रोक देती है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 78 है, सफ़ा नंबर 321 है, जिल्द नंबर 69 है और सफ़ा नंबर 395 है। 17368 पे हदीस है, हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे वालिद बुजुर्गवार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने एक फरजंद से फरमाया, काहिली और तंगदस्ती से बचो, क्योंकि ये दोनों तुम्हारे दुनवी और आखिरी हिस्से को रोक देती हैं। फ़ुरूए काफ़ी की जिल्द नंबर 8 है और सफ़ा नंबर 85 है। अगली हदीस पे चलते हैं 17369 सुस्ती और काहिली हरगिज़ ना करो, क्योंकि जो सुस्ती करता है वो खुदावंद सुब्हानहू तआला के हक को अदा नहीं कर सकता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 73 है, सफ़ा नंबर 159 है। सुस्ती ना करो 17370 पे है कि सुस्ती ना करो, क्योंकि तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, वो कलील सी चीज़ पे राज़ी हो जाता है। अगर कोई शख्स खुदा की खुशनुदी की खातिर सिर्फ 2 रकात नमाज अदा करता है तो अल्लाह उसे बहिश्त में भेज देता है, और जो शख्स रज़ाए इलाही के लिए दिरहम सदका करता है तो वो इसे इसके बदले में जन्नत में दाखिल फरमा देता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 82 है और सफ़ा नंबर 216 है। 3489 पे काहिली के सिलसिले की का मौजू नंबर 3 है, इय्याका वत्तवानी, काहिली से इज्तनाब करो। 17371 पे ऐसी काहिली से परहेज करो जिसमें तुम्हारे लिए कोई उज़र ना हो, क्योंकि पशेमान लोग ही काहिली में पनाह लेते हैं।
امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے، صفحہ نمبر 164 ہے۔ 17372 پہ جو سستی کرتا ہے وہ اپنے حقوق کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار کی جلد 73 صفحہ نمبر 160، نہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ نمبر 90۔ 17373 پر ہلاکت و بربادی سستی اور عاجزی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 342 ہے۔ 17374 پہ کاہلی محرومیت کے اسباب میں سے ایک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 208۔ 17375 پر حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم کی احادیث شروع ہو گئی ہیں اور یہ ساری کی ساری احادیث غرور الحکم سے لی گئی ہیں۔ آئین کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 17375 پر کاہلی ہی سے سستی جنم لیتی ہے۔ 17376 پہ کاہلی سے مناسب موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ 17377 پہ کاہلی ہی سے مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ 17378 پہ جو کاہلی اور خود پسندی کو ترک کر دے اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ 17379 پر سستی بے وقوفوں کی عادت ہوتی ہے۔ 173 یہاں تک جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں یہ سب کی سب حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی تھی۔ اب اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ 17380 پہ جو کاہلی کی اطاعت کرتا ہے وہ اپنے حقوق لٹا بیٹھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 90۔ 17381 پہ سستی اور کاہلی کی اطاعت کرنے والا پشیمانی میں گھر جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 17382 پر عزم راسخ کے ساتھ سستی و کاہلی کو دور بھگاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 3490 پہ کاہلی کے سلسلے کا چوتھا موضوع ہے علامت الکسلان۔ علامت الکسلان کا مطلب ہے کاہل کی علامتیں، ہیڈنگ کے ساتھ ہے۔ 17383 پر کاہل کی 4 علامتیں ہیں۔ کوتاہی کی حد تک سستی کرتا ہے۔ نمبر 2 ضائع کر دینے کی حد تک کوتاہی کرتا ہے۔ نمبر 3 گناہ کی حد تک ضائع کرتا ہے اور تنگ دل ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفہ العقول ہے، صفحہ نمبر 23 ہے۔ 17384 پر حدیث کا ترجمہ۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا کاہل کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 کوتاہی کی حد تک سستی کرتا ہے، ضائع کر دینے کی حد تک کوتاہی کرتا ہے اور گناہ کی حد تک ضائع کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے، صفحہ نمبر 159 ہے۔ 17385 پر اعمال بجا لانے میں تاخیر سے کام لینا سستی اور کاہلی کا سرنامہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ اگلا موضوع ہے 3491 پہ کاہلی کے سلسلے میں موضوع نمبر 5 ہے امن علینا بالنشاط وعائذنا من الکسل، کاہلی سے بچنے کی دعا۔ یہ بھی عربی میں اور اردو میں موٹی سی ہیڈنگ کے ساتھ ہے۔ 17386 پر دعائیہ کلمات۔ خدایا ہم پر قلبی خوشگواری کے ساتھ احسان فرما اور ہمیں تاخیر سے کام لینے، سستی کرنے، عاجز آ جانے، لیت و لال سے کام لینے، نقصان پہنچانے یا نقصان پہنچنے، تنگ دل ہونے اور رنج و ملال سے اپنی پناہ میں عطا فرما۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 364۔ 17387 پہ دعائیہ کلمات۔ خداوند میں تیری پناہ مانگتا ہوں رنج و غم، عاجزی، کاہلی سے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن نسائی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 258 ہے۔ اگلی حدیث 17389 پہ حضرت حجت ابن الحسن اجل اللہ فرجہ کے لیے دعائیہ کلمات۔ خداوندہ تو ان کے بارے میں ہمیں اکتاہٹ، کاہلی، سستی اور کمزوری
वो बुज़दिली का शिकार होने से बचाए रख और हमें उन लोगों में करार दे जिनसे तू दीन की नुसरत का काम लेता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 95 है, सफ़ा नंबर 335 है। 17390 पे दुआए मकारिम इखलाक से इक़्तिबास। परवरदिगारा, मुझे अपनी इबादत के सिलसिले में काहिली का, अपने रास्ते से अंधेपन का और अपनी मोहब्बत के बारे में उसके खिलाफ होने का शिकार होने से बचाए रख। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सहीफ़ा कामिला की दुआ नंबर 20। अगले सफ़े पे चलते हैं। सफ़ा नंबर 644 है। 3492 पर फसल नंबर 35 है और मौजू है कुफर। कुफर के सिलसिले का पहला मौजू पढ़ते हैं। अल कुफर, कुफर शिर्क से बहुत पहले है और इस सिलसिले में सूरह बकरा की आयत नंबर 257 की तिलावत करते हैं और फिर तर्जुमा पढ़ेंगे। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़ ज़ुलमात, और जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया उनके सरपरस्त सरकशी शैतान है जो उनको ईमान की रोशनी से निकालकर कुफ्र की तारीकियों में डाल देते हैं। अगली सूरह नूर की आयत नंबर 39 से 40 तक की आयत है जो यहाँ पे अरबी में लिखी गई है। इसका उर्दू में तर्जुमा पढ़ते हैं। और जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया इनकी कारस्तानियाँ ऐसी हैं जैसे चटियल मैदान का चमकता हुआ बिलवा, चमकता हुआ बालो, इसको दूर से तो पानी ख्याल करता है, यहाँ तक कि जब इसके पास आया तो कुछ भी ना पाया और प्यास से तड़प कर मर गया। खुदा को अपने पास मौजूद पाया, उसने उसका हिसाब पूरा चुका दिया और खुदा तो बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। यह काफिरों के अमाल की मिसाल उस बड़े गहरे दरिया जैसी है जिसे एक लहर के ऊपर दूसरी लहर, जैसे एक लहर के ऊपर दूसरी लहर उसको इस तह ढांके हुए है, उसको इस तह ढांके हुए है। गर्ज तारीकियां हैं कि एक के ऊपर एक उमड़ी चली आती हैं। इस तरह कि अगर कोई शख्स अपना हाथ निकाले तो शिद्दत तारीकी से इसे देख ना सके, और जिसे खुद खुदा ही ने हिदायत की रोशनी ना दी हो तो समझ लो कि इसके लिए कहीं रोशनी नहीं है। अगली आयत सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 7 है कि अगर तुमने इसकी नाशुक्री की तो याद रखो कि खुदा तुमसे बिल्कुल बेपरवाह है, वो अपने बंदों से कुफ्र और नाशुक्री को पसंद नहीं फरमाता। अगली आयत सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 8 है। और मूसा ने अपनी कौम से कह दिया था कि अगर तुम और तुम्हारे साथ जितने लोग रूए ज़मीन पर हैं सब के सब मिलकर खुदा की नाफरमानी करें तो खुदा को ज़रा भी परवाह नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल बेनियाज और सज़ादार हम्द है। यहाँ से मिसप्रिंटिंग है थोड़ी सी, और सज़ावार हम्द है। अगली सूरत है सूरह निसा की आयत नंबर 136। और जो शख्स खुदा, इसके फरिश्तों की किताबों, इसके रसूलों और रोज़े आखिरत का मुनकिर हुआ तो वो राह रास्त से भटक के बहुत दूर जा पड़ा। अब आए कुफर के सिलसिले की जो अहादीस है उनका मुताला करते हैं। 17391 पे हदीस, हर वो शख्स जिसे इनकार और इल्म के बावजूद नाफरमानी अपनी तरफ खींच ले कुफर है। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 387 है। 17392 पे कुफर का मतलब है हर वो मासियत जिसकी वजह से खुदा की नाफरमानी की जाए, चाहे वो किसी भी छोटे या बड़े अमर में इनकार और इल्म के बावजूद नाफरमानी हो, या इसे सबक समझा जाए या बेवक़्त जाना जाए, उसका अंजाम देने वाला काफिर है। अगर वो शख्स अपने ख्वाहिशात की वजह से इसे इनकार और सबक समझने की बिना पे नाफरमानी पे उतर आए तो वो काफिर कहलाएगा। लेकिन अगर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की बिना पर तावील, तकलीद या तस्लीम व रज़ा की बिना पर अपने असलाफ व आबा व अजदाद के नक्शे कदम पर चल
کر کسی چیز کو اپنا دین بنا لے تو وہ شرک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد اول ہے، صفحہ نمبر 24 ہے اور صفحہ نمبر 25 ہے۔ اگلی حدیث 17393 پر باخدا کفر شرک سے زیادہ قدیمی، زیادہ خبیث اور زیادہ سخت ہے۔ پھر آپ نے اس موقع پہ ابلیس کے کفر کا ذکر فرمایا جب خدا نے اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر فرمایا کفر شرک سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ جو شخص خدا کی مرضی پر اپنی مرضی کو ترجیح دیتا ہے، اطاعت کا منکر ہو جاتا ہے، گناہان کبیرہ پہ ڈٹا رہتا ہے، وہ کافر ہے۔ اور جو شخص مومنین کے معروف دین کے علاوہ از خود نیا دین قائم کرتا ہے وہ شرک ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 384 ہے۔ 17394 پہ حدیث ابن صدقہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ کفر پہلے ہے یا شرک؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کفر شرک سے مقدم ہے، اس لیے کہ ابلیس نے سب سے پہلے کفر کیا۔ اس وقت اس کا کفر شرک نہیں تھا، کیونکہ اس نے اس وقت غیر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت نہیں دی تھی، بلکہ اس نے اس کے بعد غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور شرک ہو گیا۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 96 ہے۔ 17395 پہ حدیث موسیٰ بن بکر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ کفر و شرک میں سے کون سی چیز پہلے اور مقدم ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے یہ کیوں پوچھتے ہو؟ کیا اس لیے کہ لوگوں سے اس بارے میں خصومت کرو؟ میں نے عرض کیا مجھے ہشام بن سالم نے حکم دیا ہے کہ اس بارے میں آپ سے دریافت کروں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کفر شرک پر مقدم ہے اور وہ انکار کا نام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34، مگر شیطان نے انکار کیا، غرور میں آ گیا اور کافر ہو گیا۔ یہ سورہ بقرہ کی 34 آیت کا ترجمہ تھا۔ کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 385، بہار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 97۔ اس کتاب میں ہشام بن سالم کی جگہ پر ہشام بن حکم کا نام ہے۔ 17396 پہ حدیث ہے حشیم تمیمی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا حشیم تمیمی کچھ لوگ ظاہری طور پر تو ایمان لے آئے لیکن باطنی طور پر کافر رہے، بس ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ لیکن ان کے بعد کچھ اور لوگ آئے جو باطنی طور پر مومن تھے لیکن ظاہر میں کفر کا اظہار کرتے تھے، انہیں بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ لہٰذا ایمان وہی کارآمد ہے جو ظاہر میں باطن کے اور باطن میں ظاہر کے ہم آہنگ ہو۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 97۔ اس موضوع کی آخری حدیث 17397 پہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جنگ کے موقع پر اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور جاندار چیزوں کو پیدا کیا، یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے بلکہ انہوں نے اطاعت کر لی تھی اور دلوں میں کفر کو چھپائے رکھا تھا۔ اب جب کہ انہیں یاروں مددگار مل گئے تو اسے ظاہر کر دیا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 16۔ اس پارٹ کا ہم پارٹ نمبر 31 کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 8 جاری ہے۔